اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے اخلاقی پہلو، یہ ہمارا عنوان ہے، اور اس سے پہلے اس کا حصہ اول دیا جا چکا ہے، جس میں بی بی سیدہ کے فضائل قرآن و روایات کی روشنی میں اور بحیثیت بیٹی ان کا کیا کردار رہا ہے۔ آج انشاءاللہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بحیثیت بیوی ان کے وہ پہلو اجاگر کیے جائیں گے جو شادی کے بعد انہوں نے بطور رفیقہ حیات امام علی کی زندگی میں ان کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد بحیثیت ماں بیوی ہمارے لیے کس طرح مثالی نمونہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور چند متفرق پہلو آپ کی زندگی کے آخر میں شہادت۔ آئیے بطور بیوی بی بی سیدہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے کس طرح ان خواتین کے لیے مثالی نمونہ ثابت ہو سکتی ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ اپنے گھروں کو جنت بنا سکیں، خود ایک مثالی بیوی بن کر۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے دیکھیں، بحیثیت بیوی ایک عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے تعریفی کلمات سنے اور وہ سرٹیفکیٹ لے کہ جسے وہ لوگوں کو دکھا کر اور خود خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کر کر سرخرو ہو سکے۔ اور یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ بہترین شوہر کا سرٹیفکیٹ بیوی سے اور بہترین بیوی کا سرٹیفکیٹ شوہر سے لینا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے دوسرے ہی دن مولا کے سسر یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس آپ کے گھر جاتے ہیں اور مولا سے استفسار کرتے ہیں کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا۔ عموماً ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی نہیں کہ سسر یا لڑکی کا باپ جو ہے وہ اپنے داماد سے یہ پوچھے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، اور عموماً یہ ڈپارٹمنٹ خواتین کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ خاندانی معاملات ہیں، تم عورتیں اس کو صحیح سمجھ سکتی ہو، اور یہیں سے فتنہ و فساد شروع ہوتا ہے۔ اگر سسر یا لڑکی کا باپ اپنی ذمہ داری یا مرد حضرات اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تو خواتین کے اوپر سے خاندانی معاملات کو سلجھانے کا بوجھ کم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے مولا کا جواب، انہوں نے بی بی کی کسی فضیلت کسی خوبی کی تعریف نہیں کی، فقط یہ کہا کہ اللہ کی عبادت میں بہترین معاون، یعنی میرا ہدف بیوی برائے بیوی نہیں تھا، میرا ہدف اپنی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کرنا نہیں تھا، بلکہ میرا ہدف شروع ہی سے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت ہے۔ بس یہی مقصد حیات اور مقصد ازدواج ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کا کوئی کام ہی کیوں نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے۔
چنانچہ شادی بھی اگر کرے آدمی تو اس نیت سے کرے کہ مجھے ایک ایسی شریک حیات یا ایسا شریک حیات چاہیے کہ جو اللہ کی فرما برداری میں میری مدد کر سکے، نہ کہ بذات خود بے نفس نفیس میری مدد کر سکے۔ تو دو باتیں ہمیں اپنی زندگی کے لیے یہاں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سسر کا خاندانی معاملات میں انٹرفیئرنس، جس کو انٹرفیئرنس نہیں کہنا چاہیے، اصلاح کا لفظ زیادہ بہتر ہے، کریکشن۔ اور دوسرا پیغام اس مختصر سے جملے سے جو مولانا نے ادا کیے، تاریخی اور سبق آموز حکایتی جملہ کہ اللہ کی عبادت میں بہترین معاون۔ اگر آپ کو دوستی کرنی ہے تو اس لیے دوستی کریں کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ کی فرما برداری میں ایک معاون مل جائے، اور اسی طرح شادی کرنی ہو تو بھی یہی مقصد ذہن میں، بلکہ دنیا میں زندگی میں جو بھی کام کرنا ہو یہی ہدف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ رخصتی سے پہلے رسول اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، علی سے کوئی خواہش کا اظہار نہ کرنا کہ اگر وہ اسے پورا نہ کر سکے تو رنجیدہ ہوں، یعنی یہ نہ ہو کہ تم اپنی دانست میں یہ سمجھو کہ میں نے تو خواہش کا اظہار کر دیا اور یہ خواہش بہت چھوٹی سی ہے اور میرا شوہر اس خواہش کو پوری کر دے گا اور یہ ضروری بھی ہے، مجھے پسند بھی ہے، میرے شوہر کی استطاعت میں بھی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے بارہا اپنی زندگیوں میں کہ بسا اوقات کام بڑا آسان، سہل اور قابل عمل نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسے کرنے چلتے ہیں تو ہزار رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بائی دا وے مذاقاً بھی اپنے شوہر سے کوئی ایسی بات کہہ دیں جو آپ کے خیال میں اس کو نہیں پوری کرنا اور نہ آپ کے لیے بہت ضروری ہو، لیکن مذاق میں کہی جانے والی یہ بات بھی شوہر کو بعض اوقات روگ میں مبتلا کر دیتی ہے، مثلاً ایک بڑا گھر یا الگ گھر، مثلاً گاڑی، مثلاً اچھا لباس، آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہ پوری ہوگی، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود شوہر کے دل میں خلش پیدا ہو جاتی ہے، ایک چبھن پیدا ہو جاتی ہے، ایک افسوس اور ملال کہ میں اپنی بیوی کی اتنی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف باقاعدہ رسول پہ وحی اترتی ہے، حالانکہ وحی اترنی چاہیے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے حوالے سے، مستقبل بینی کے حوالے سے، کفار سے نبرد آزما ہونے کے طریقوں کے حوالے سے۔ وحی اتر رہی ہے مولا علی کے حوالے سے، ان کی ازدواج زندگی کے حوالے سے کہ رسول فاطمہ سے کہہ دو کہ علی کی نافرمانی کبھی نہ کریں گی، کہ اگر وہ فاطمہ سے ناراض ہو گئے تو میں بھی فاطمہ سے خوش نہ ہوں گا۔ یہ روایت تو ہم نے سنی ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، جس نے خدا کو ناراض کیا اس نے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو بی بی سیدہ کو ناراض کرے تو گویا اس نے خدا سے دشمنی مول لی، اور بی بی سیدہ کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ مولا علی کو ناراض نہ کرے۔ اور حقیقت ہے رسول نے اگر نصیحت نہ بھی کی ہوتی، مشورہ نہ بھی دیا ہوتا، تنبیہ نہ بھی کی ہوتی، اور خود اللہ نے وہی نازل نہ بھی کی ہوتی، تو دونوں میں سے کوئی بھی کسی چھوٹی لفزش کا اعادہ نہ کرتا اور نہ کسی سے کوئی غلطی ہوتی۔ لیکن تاریخ میں ایک بات ریکارڈ کروانا مقصود تھی کہ اگر میاں بیوی اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اگر بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھنا چاہتی ہے، تو بنیادی نقطہ یا کلیہ یا اصول کیا ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر سے کسی خواہش کا اظہار نہ کرنا۔ اور یہ ایک نفسیاتی ترکیب بھی ہے کہ جب آپ نے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اگر وہ چیز ہو گئی، یعنی آپ کو وہ چیز مل گئی جس کی خواہش تھی، تو بہت اچھی بات، اور اگر نہ بھی ملی تو کیونکہ آپ نے اظہار نہیں کیا اس لیے شرمندگی نہیں ہوگی، نہ آپ کو ہوگی نہ آپ کے شوہر کو ہوگی کہ وہ اسے پورا نہ کر سکا۔ رسول آگے ایک دفعہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں
اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، چاہے وہ آدم ہو یا غیر آدم۔ دیکھیں عموماً جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ مد مقابل کے سوا اگر کوئی اور شخص ہمعصر حریف بیٹھا ہو تو اس کو برا نہ لگے۔ ہم ایک بیٹے کی تعریف کرتے ہیں تو دوسرا بیٹا فوراً کہتا ہے کیا میں اچھا نہیں ہوں، کیا میں قابل تعریف نہیں ہوں۔ ہم ایک بیٹے کی تعریف کرتے ہیں تو دوسری بیٹی بول پڑتی ہے کہ کیا میں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ ہم ایک بہو کی تعریف کرتے ہیں تو دوسری بہو ناراض ہو جاتی ہے، کیا مجھ میں کیڑے ہیں یا مجھ میں کوئی خوبی نہیں۔ تو تعریف کا نفسیاتی اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کی تعریف کریں تو اس تعریف میں دوسرے کو بھی شامل کر لیں۔ مثلا شوہر نے آپ کی تعریف کی، آپ نے جھٹ سے کہہ دیا میں بیوی کس کی، آپ فوراً کہہ دیتی ہیں میں بیٹی کس کی۔ تو جب آپ کو بیٹی کی تعریف کرنی ہو تو داماد کو شامل کر لیں، داماد کی تعریف کرنی ہو تو بیٹی کو شامل کر لیں۔ اب رسول کا یہ جو جملہ ہے، یہ حدیث ہے، وہ اتنی عجیب حدیث ہے کہ آدمی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس میں تعریف علی کی ہو رہی ہے یا بیٹی کی، فاطمہ کی۔ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہم اثر نہ ہوتا، ہمسر نہ ہوتا، یعنی میری بیٹی اس بلند و بالا مرتبے پر فائز ہے کہ فقط علی اس قابل ہے کہ وہ ان کے شوہر بن سکے، ورنہ کوئی قابل نہیں۔ اور اسی طرح علی کو بھی بتلایا جا رہا ہے اگر تمہارے قابل کوئی لڑکی ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی رفیقہ حیات ہے، شریک حیات تمہارے لیے، تو وہ فاطمہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہی اصول ہے، اسی اصول کو زندگی میں اپنائیے اور تعریف کے سلسلے میں اس مزاج کو، اس رجحان کو مد نظر رکھیں کہ تعریف عمومی ہو اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں شامل کرے۔ ساس اور بہو کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا چکا ہے، ٹی وی ڈراموں اور زندگی کے اصل ڈراموں میں بھی آپ کو اس کی جھلک نظر آتی ہوگی کہ آج تک کبھی بھی ساس اور بہو کی بنتی ہوئی نہیں دکھائی دی۔ کچھ تو دلوں کی کینے، حسد، وسوسے ہوتے ہیں اور کچھ تکنیکی یا ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں، یعنی اگر ان کو سوچ بوجھ کر کے، سوچ بچار کر کے حل کر لیا جائے تو اس کی نوبت نہ آئے۔ جناب سیدہ کی شادی کے وقت ان کی ساس فاطمہ بنت اسد موجود تھی، حیات تھی، لیکن تواریخ میں کبھی بھی کہیں بھی ان دونوں کے درمیان کوئی ہلکی سی چپخلش یا تکرار کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، بلکہ ایک اچھا، ایک بہترین اصول اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ملتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد یعنی جناب سیدہ کی ساس کے ذریعے، ساس کے ذمے خاندانی میل ملاپ، یعنی عزیز و اقربا کے ہاں آنا جانا خوشی اور غم کے موقع پر، یا کوئی اہم تاریخ اگر آ جائے، کوئی مشاورت کرنی پڑ جائے۔ ہمارے یہاں عموماً دیکھا یہ کیا ہے کہ جہاں آنے جانے کی بات ہو تو ساس اور ماں عموماً بچوں کو، یعنی اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو آگے کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں گھر سنبھال لوں گی، تم فلاں کے ہاں ہو آؤ، کم از کم ہمارے گھر سے کچھ افراد تو شامل ہو جائیں اس تقریب میں۔ حالانکہ اصول یہ ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک گھر کا سربراہ یا گھر کے بڑے کسی کی تقریب میں شامل نہ ہوں تو اس گھر کی شرکت مانی نہیں جاتی، یعنی تمام گھر شامل ہو، گھر کے ہیڈ، گھر کا سربراہ یعنی باپ یا ماں شامل نہ ہو تو انتظار رہتا ہے، دل میں خلش رہتی ہے کہ فلاں کیوں نہیں آئے، کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہے۔ حالانکہ گھر کے کام کاج اگر بہو کر لے تو بھی فرق نہیں پڑتا، اگر ساس کر لے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کھانا پکانے کی ہم مثال لے لیں، گھر کی صفائی کی اگر بات کر لیں، لیکن تقریب میں شرکت ایک ایسی اہم ذمہ داری ہے کہ جس کو ترجیحی بنیاد پر پہلے بڑوں کو نبھانا چاہیے اور بحالت مجبوری پھر چھوٹوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تو ایک اہم بات ہمارے معاشرے کے ان لوگوں کے لیے جو بطور سسر زندگی گزار رہے ہیں کہ خدا را اپنی گھریلو زندگیوں میں ساس بہو اور خاندانی معاملات میں اپنا رول پلے کیجئے، اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کیجئے،
ورنہ ہوگا یہ کہ سسر کی ذمہ داری بھی ساس کو نبھانی پڑے گی، اور یہ ایک فطرت ہے، مزاج ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کہ مصداق اگر کسی شخص پہ زیادہ بوجھ پڑ گیا، یعنی ساس کے اوپر سسر کی ذمہ داری بھی پڑ گئی، تو اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جائے گا، اور اس کے کام میں وہ خلوص اور وہ مقصدیت نہیں رہے گی کہ جو رہنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات، کوشش کریں اگر بیٹی کا معاملہ ہے تو داماد کی تعریف کریں، اور اگر بیٹے کا معاملہ ہے تو بہو کی تعریف کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خون کو اگر ڈانٹ بھی دیں تو اس کو منانا آسان ہے، لیکن غیر کو منانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی بیٹی کو سخت سست کہہ دیں کہ تم اتنی بڑی ہو گئی، تمہیں آج تک کھانا پکانا نہیں آیا، تو وہ ہنس کے ڈال دے گی اور دوسرے دن بھول بھی جائے گی آپ نے کیا کہا۔ اور یہی بات اگر آپ اپنی بہو کو کہہ دیں تو عمر بھر نہیں بھولے گی۔ جو بات آپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں کہ تم بڑے سست ہو، تمہیں کچھ کام کرنا ورنہ نہیں ہے، تم بس گھر میں پڑے رہتے ہو، اگر یہی بات اگر سسر اپنے داماد کو کہہ دیں تو آپ دیکھ لیجئے زلزلہ آ جائے گا کہ طوفان آ جائے گا۔ تو کوشش کریں، یہ اصول بنائیں کہ بیٹی کا معاملہ ہو تو داماد کی تعریف، اور بیٹے کا معاملہ ہو تو بہو کی تعریف۔ خون کو منانا آسان ہے، غیر کو منانا ذرا مشکل، یا پھر غیر کو آپ اتنا اپنا سمجھ لیجئے کہ اس کو آپ کی کوئی بری نہ لگے۔ ایک اہم بات، مادی حوصلہ شکنی اور فرمائش سے احتراز، یہ اصول ہے زندگی کا۔ اپنے آپ سے بھی، اپنے نفس سے ایک عہد کر لیجئے کہ کوئی فرمائش نہیں کرنی اپنے آپ سے، اور جب اپنے آپ سے فرمائش نہیں کرنی تو لوگوں سے، آس پاس کے افراد سے بھی فرمائش نہیں کرنی، اور جب فرمائشیں، تمنائیں، خواہشیں کم ہوں گی تو زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ لوگ دھوکہ نہیں دیتے بلکہ ان سے وابستہ توقعات دھوکہ دیتی ہیں۔ ابھی حالیہ ایام میں ٹی وی کی ایک بہت بڑی اینکر نے اپنی طلاق کے بارے میں عجیب بات کی، اور وہ یہی اصول اور نکتہ تھا کہ مجھے میرے شوہر نے دھوکہ نہیں دیا بلکہ جو میری توقعات تھی اس سے وابستہ انہوں نے دھوکہ دیا۔ آپ اتنی توقعات باندھے ہی نہ، اور یہی توقعات ہیں بیجا توقعات، جن کو توقعات کہنا ہی نہیں چاہیے، کہ جو خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور پھر آپ کسی مشکل کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم بات، مادی حوصلہ شکنی، پہلے سے ہی بتا دی جائے بیٹی کو کہ دیکھو بیٹا، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو اس کو اپنے شوہر سے اس کا اظہار نہ کرنا، اور یہی زندگی کی کامیابی کا اصول ہے، ازدواجی زندگی کا۔ ہمارے یہاں اس کا ایک الٹا منظرنامہ ہے کہ بیٹی سے پوچھا جاتا ہے باقاعدہ کہ تمہیں تمہارے سسرال میں کیا کیا سہولتیں میسر ہیں، تم سے کہیں بہت زیادہ کام تو نہیں لیا جاتا، تمہیں بہت زیادہ ڈانٹ ٹپٹ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا، اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے تو اور کہنے میں نہ ملے تو اس چیز کو ہمیں بتا دینا، ہم انتظام کر دیں گے۔ یہ ایک اور غلط بات پہ غلط بات، گناہ پہ گناہ ہے کہ ایک تو آپ نے اس کو اکسایا، ترغیب دلائی کہ تمہیں جو چیز ہو کہہ دیا کرو، تمہارا شوہر، تمہاری ساس، تمہارا سسر یہ کام کر دیں گے، اور اگر نہ کر سکے تو ہمیں بتا دیا کرو، ہم کمپنسیٹ، ہم تلافی کر دیں گے۔ اور یہ بات اس سے بھی زیادہ غلط ہے، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی عارضی طور پہ تشفی تسلی ہو جائے، لیکن اس کے سسرال والے ہمیشہ ایک ندامت اور شرمندگی کا اظہار لیے ہوئے اپنے ساتھ چلیں گے کہ اس نے اپنے خاندان والوں کو کیوں ذریعہ بنایا ہماری شرمندگی کے لیے۔ اب آئیے زہد سیدہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات۔ کہنے کو بی بی چکی چلاتی تھی اور کھانا پکاتی تھی، حقیقت میں بی بی کائنات چلاتی تھی اور کائنات کے لوگوں کو رزق فراہم کرتی تھی، اور یہ انہی لوگوں کا صدقہ ہے کہ جن کی وجہ سے ان کی ذریت، ان کی آل، ان کی امت ابھی تک کسی
بہت بڑے عذاب الہی اور سانحے سے محفوظ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مولا نے پوچھا بی بی سے کہ کھانے میں کچھ ہے؟ تو بی بی نے کہا 2 دن سے کھانے میں کچھ نہیں۔ جس کا مطلب کیا ہوا کہ مولا کو 2 دن بعد بھوک لگی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ترجیحات میں کھانا پینا سونا آرام تھا ہی نہیں۔ جس طرح ہم کبھی کسی اہم کام میں مصروف ہوتے ہیں، امتحانات میں یا کسی اہم کام میں، اور تو ہمیں کھانے پینے سونے کا پتہ ہی نہیں چلتا، کب کھانے کا وقت آیا، کب گیا، کب سونے کا وقت آیا، کب گیا۔ اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر کھانے کے بعد 15 منٹ چائے نہیں ملی تو طوفان آ جاتا ہے۔ کھانے میں جو 1 گھنٹہ تاخیر ہو گئی تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہاں 2 دن بعد مولا پوچھ رہے کھانے کو ہے، تو بی بی کہہ رہی ہے کچھ نہیں کھانے کو، 2 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا کہ تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ تو بی بی نے کیا جواب دیا کہ میرے بابا نے کہا تھا علی سے کسی خواہش کا اظہار نہ کرنا، اگر وہ پورا نہ کر سکے تو ان کو رنجیدگی ہوگی، وہ افسردہ ہوں گے۔ اب آپ بتلائیے، کھانے کے انتظام کرنے کے لیے تو فرمائش کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ تو بیوی کا حق ہے۔ مرد جو ہے وہ کفیل ہوا کرتا ہے گھر والوں کا، اور کھانا لانا کھلانا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود احتیاط کی انتہا دیکھ لیجئے کہ کھانے کے معاملے میں بھی بیوی نے یہ سمجھا کہ کہیں یہ خواہش نہ بن جائے، اور اگر علی پورے نہ کر سکے تو ان کو افسردگی ہوگی، اور میری بابا کی یہ نصیحت تھی کہ میں ان سے کسی خواہش کا اظہار نہ کروں۔ تو مولا جاتے ہیں بازار، کسی سے 1 درہم ادھار لیتے ہیں، بازار اس نیت سے جاتے ہیں کچھ کھانے پینے کا سامان لیں، وہاں مقداد مل جاتے ہیں۔ مقداد سے حال احوال پوچھتے ہیں تو وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ مقداد بن اسود جو مولا کے بہت بڑے مخلص شیعہ تھے، تو مقداد کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مولا اصرار کرتے ہیں تو مقداد بتلا دیتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ تو مولا وہ درہم جو کسی سے قرض لیا ہوا ہوتا ہے وہ مقداد کو دے دیتے ہیں، اور مسجد نبوی آ جاتے ہیں۔ نماز کا اختتام ہوتا ہے تو رسول اللہ مولا سے کہتے ہیں کہ آج ہم تمہارے مہمان ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، مہینے کی آخری تاریخ کو کوئی آپ کے ہاں فون کر کے یا کہہ دے کہ ہم آ رہے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے ہم لوگوں کو۔ اور مولا کے گھر میں 2 دن سے کھانا نہیں ہے، اور ایک مہمان آنے کو تیار ہے۔ مہمان بھی کون؟ رحمت للعالمین، کہ جس کی جتنی ضیافت کی جائے، جتنی خدمت کی جائے وہ کم ہے۔ مولا انکار نہ کر سکے اور گھر آ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا بی بی سیدہ ایک پیالہ، ایک بڑی ڈش پلیٹ لے کر آ رہی ہیں، اور اس میں کھانا موجود ہے، روٹیاں اور گوشت اور انواع قسم کے کھانے، اور بہت لذیذ کھانا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا، بالکل ضیافت کا سا ماحول تھا۔ تو مولا علی نے کہا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ 2 دن سے کھانا نہیں ہے۔ تو بی بی نے کہا یہ کھانا جنت سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے جب اس کھانے کو دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائے اور یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مریم بنت عمران کی طرح مجھے بھی ایسی بیٹی دی کہ جس کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب زکریا محراب میں داخل ہوئے تو اس کے پاس کھانا پہلے سے موجود پایا۔ بی بی مریم جب عبادت کیا کرتی تھی تو ان کے کھانے پینے کی حفاظت کی ذمہ داری جناب زکریا علیہ السلام کے حوالے تھی، اور جب ان کو تاخیر ہو جاتی یا وہ نہیں جا پاتے تو دیکھتے کہ بی بی مریم کے پاس پہلے سے کھانا موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بی بی مریم چونکہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور بی بی سیدۃ النساء العالمین یعنی تمام عالمین کی سردار ہے۔ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، تو یہ کیسے ممکن ہے جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو اس کے لیے تو جنت سے کھانا آئے، اور جو تمام عالمین کی عورتوں کی جس میں بی بی مریم بھی شامل ہے، سرداروں کی سردار ہو، اس کے لیے کھانا کیوں نہ آئے؟
اور بی بی سیدہ کی ذات تو بہت دور کی بات ہے، بیوی کی کنیزوں کے پاس کھانا جنت سے آیا کرتا تھا۔ بی بی فضہ نے دیکھا ایک دفعہ رسول مولا کی دعوت پر آئے ہیں، اس کے بعد بی بی نے کہا کہ میں بھی آپ کی دعوت کروں گی، رسول آئے۔ اس کے بعد امام حسن نے کہا میں بھی آپ کی دعوت کروں گا، رسول آئے۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا میں بھی آپ کی دعوت کروں گا۔ جب چاروں کی دعوت پر رسول آ گئے تو بی بی فضہ نے کہا رسول سے میں بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ اور جب 5ویں دن رسول اللہ تشریف لائے تو امام علی نے بی بی فضہ سے کہا کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتلایا دعوت کا، اگر تم بتلا دیتی تو ہم تمہارے لیے کچھ انتظام کر لیتے۔ تو بی بی فضہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ انتظام کر دے گا۔ کمرے میں جاتی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں اور اللہ کو کہتی ہیں کہ تیرا محبوب رسول دعوت کے لیے آیا ہے، کچھ انتظام کر دے، اور ان کے لیے بھی جنت سے خوان۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو خود ہمارے لوگوں کو، معاشرے میں موجود لوگوں کو اپنانا چاہیے کہ اگر کسی تکلیف کا، مصیبت کا، پریشانی کا سامنا ہو جائے تو اس 2 رکعت نماز کو نہ بھولیں، اور اس 2 رکعت نماز کو ادا کرنے کے بعد اس تکلیف، اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اللہ سے کوئی سبیل مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا انتظام کرے گا۔ تو بی بی فضہ کے لیے جب کھانا آ سکتا ہے جنت سے، جو بی بی سیدہ کی کنیز تھی، تو انشاءاللہ بی بی کے چاہنے والوں کے لیے بھی جنت سے خوان آ سکتا ہے، کم از کم ان کی روزی میں برکت ضرور ہو سکتی ہے۔ رسول ایک دفعہ اپنی بیٹی کو سونے کا ہار، نیکلس پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بی بی فرماتی ہے کہ یہ ہار مجھے علی نے دیا ہے، یعنی جو مال فہ ملا تھا اس سے مولا علی نے اس ہار کو خرید کے میرے حوالے کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے اور یہ جائز ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد کی بیٹی کے یہ شاہانہ انداز، اور آپ کو معلوم ہے تمام تر احتیاطوں کے باوجود رسول کی شہادت کے بعد پھر بھی یہ الزام نعوذ باللہ رسول پہ لگا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ نبوت، یہ تو ایک ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے حکمرانی کے لیے رچایا تھا، اتنا فقر و فاقہ و زہد اپنانے کے باوجود۔ لیکن بیٹی بہرحال وہ رسول کی تھی، فوراً اس ہار کو بیچ دیا گیا، اس ہار سے کنیزیں خریدی گئی اور ان کنیزوں کو دوبارہ اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا گیا۔ اسی طرح ملتے جلتے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ بی بی کے دروازے سے گزرے تو دیکھا بی بی کے دروازے پہ پرانا کپڑا نہیں بلکہ ایک نیا پردہ لگا ہوا، اور جب یہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے رکے اور پھر یہ کہا کہ اہل بیت کو دنیا سے کیا کام۔ اور جب کسی نے بی بی سیدہ کو رسول اللہ کو یہ جملہ سنایا تو بی بی نے فوراً وہ نیا پردہ اتار کے وہی پرانا پردہ لٹکا دیا۔ اتنی زیادہ احتیاط تھی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خانوادے کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، کہ میرے ساتھ میرے گھر والے بھی اس عظیم مرتبے کو پہنچے جس کے لیے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہی طریقہ کار، یہی سنت ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے فکر مند ہوں خدا کی رضا، خدا کی جنت کے حوالے سے، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں رسول کی زندگی سے ملتا ہے کہ ایک شخص اعرابی، بڑا ہی گستاخ، بڑا ہی دشمنان اہل بیت، اسلام کا دشمن، رسول کے پاس آیا اور چلا کے چیخ کے کہنے لگا محمد۔ رسول نے کہا محمد۔ اسے رسول کی عادت تھی اگر ان کو کوئی محمد پکارتا تو رسول بھی محمد کہتے، اگر کوئی احمد کہتا تو رسول بھی احمد کہتے، اور اگر کوئی کہتا یا رسول اللہ تو رسول کہتے لبیک۔ اب دیکھ لیجئے رسول کی فطرت، ائمہ کی سنت کیا پہلو رکھتی ہے، کیا پیغام رکھتی ہے کہ ان کی ہر بات میں، ہر ادا میں اسلام سے محبت، اسلام کی تبلیغ کا پہلو نمایاں ہے۔ یعنی اگر کسی نے یا رسول اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے اللہ کی شہادت بھی دے دی، توحید کی، اور خود رسول کی رسالت کی بھی شہادت دے دی، اور فقط محمد کا، احمد کیا کہا تو فقط نام لیا۔ اس لیے یا رسول اللہ اگر کوئی کہتا تھا تو رسول اللہ لبیک کہا کرتے تھے۔ اس شخص نے محمد کہا، آپ نے محمد کہا۔ پھر وہ آگے آیا اور بہت بدتمیزی والے لہجے میں، گستاخانہ لہجے میں رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی جادوگری کا جال بچھا دیا عرب میں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہو۔
اگر مجھے اپنے قبیلے کی دشمنی کا خیال نہ ہوتا تو میں اس تلوار سے تمہاری گردن اڑا دیتا. نعوذ باللہ. رسول نے کہا کہ کیا تمہارے قبیلے میں اسی طرح کسی کی محفل میں بلا اجازت آ کر گستاخی کی جاتی ہے؟ تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے یہ معجزہ دکھا دو تو میں اسلام لے آؤں. پوچھا گیا کون سا معجزہ؟ تو اس نے اپنی آستین سے ایک جانور 100 سمار جو ایک صحرائی چھپکلی ہوتی ہے وہ نکالی. چھپکلیوں کی، جو لوگ چھپکلی سے ڈرتے ہیں، چھپکلیوں کی 5000 اقسام ہیں، 5000. اس میں سے ایک صحرائی چھپکلی بھی ہے. اس کو نکالا اور یہ کہا کہ اگر یہ چھپکلی تمہاری رسالت کی گواہی دے دے تو اچھا ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ آئمہ اور انبیاء کے لیے جانور اور درندے بھی جو ہے وہ گواہی دیتے اور ان کے قدموں پہ لوٹ جاتے. تو چھپکلی نے باقاعدہ گواہی دی اور رسول کی مدحت میں اشعار پڑھے. اچھا عرب کسی سے خوش ہو نہ ہو، کسی کی عربی سن کر، اور وہ بھی شعر و شاعری والی عربی اشعار سے مزین عربی سن کر بہت خوش ہوتے ہیں. تو وہ بہت خوش ہوا، بہت حیران ہوا اور اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا. پھر رسول اللہ نے اس کے بارے میں پوچھا، استفسار کیا اس کے قبیلے کے بارے میں، تو پتہ چلا کہ بڑا ہی فخر و فاقہ میں مبتلا قبیلہ ہے. رسول اللہ نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کون اس آدمی کی مدد کر سکتا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں دی. سلمان فارسی نے اپنا اونٹ دیا اور مولا علی نے اپنا امامہ اتار کے دیا. تو پھر رسول اللہ نے ایک صحابی کو کہا جاؤ میرے گھر یعنی فاطمہ کے گھر اور پوچھو کہ کچھ گھر میں ہے. گویا رسول اللہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے لوگوں سے مال سمیٹ کے اس کی جیب بھر دی، بلکہ میرے پاس بھی اگر کچھ ہے تو بھی اس کی مدد ہونی چاہیے. جب صحابی آپ کے گھر جاتے ہیں تو بی بی سیدہ کے بارے میں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ 2 دن سے کھانے کو نہیں ہوا کرتا تھا، تو کیا چیز ہو دینے کو؟ بی بی نے اپنی چادر اس صحابی کو دے دی کہ جاؤ یہ چادر یہودی شمعون کے ہاں گروی رکھوا دو اور اس سے 3 سا، 1 سا 3 کلو کا، 3 سا کھجور اور 3 سا جو لے آؤ. وہ صحابی اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ یہودی کھجور اور جو دے دیتا ہے اور اس چادر کو اپنے گھر کے کمرے میں رکھ دیتا ہے. رات میں اس کی بیوی جب اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے اس کمرے سے جہاں بیوی کی چادر رکھی تھی ایک نور طلوع ہو رہا. کمرہ کھول کے دیکھا تو وہ نور بیوی کی چادر سے نکل رہا تھا. اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور دکھایا. اس طرح اس کے آس پڑوس اور عزیز و قاریب قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے. 80 افراد نے اپنی آنکھوں سے جب یہ معجزہ دیکھا تو اسی وقت ایمان لے آئے. اسی طرح جب یہ چیزیں یعنی جو اور کھجور لے کے وہ صحابی بی بی کے پاس پہنچے تو بی بی نے اپنے ہاتھوں سے اس جو کو پیسا اور روٹیاں بنائی. لیکن یہ بھی ایک پیغام ہے ہمارے لیے، جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کمتر چیز دیں، حالانکہ بہتر چیز دینی چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی بہترین چیز میں سے کچھ اللہ کے راہ میں قربان نہ کرو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے روزمرہ کے استعمال کے جوڑے لباس کسی کو دیتے ہیں، اپنے گھر میں پکائی جانے والی بہترین غذائیں طعام کسی سائل یا فقیر کو دیتے ہیں. جس کھانے سے بو اٹھ رہی ہو، جو کھانا مشکوک ہو جائے، وہ اپنی ماسی یا اپنی نوکرانی یا کسی فقیر کو دے دیتے ہیں کہ یہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. کوئی کپڑا اگر پھٹ جائے یا رنگ اتر جائے اس کو ہم کسی کو ضرورت مند کو دے دیتے ہیں. تو اگر کسی کو دینا ہو تو بہترین صورت میں اور اس طرح دیا جائے کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں جس طرح استعمال کر رہے ہیں اس طرح دی جائے. جب یہ چیزیں لے کر وہ اعرابی اپنے قبیلے بنو سلیم اس کا نام تھا قبیلے کا، وہاں پہنچا تو تمام ماجرا سنایا اور اس قبیلے کے لوگ جو 4000 کی تعداد میں تھے اسی وقت ایمان لیا. اور تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ کا حلم، مولا کا امامہ اور بی بی کی چادر کس طرح تبلیغ دین میں کام ہے. اور یہی وہی مولا کا امامہ تھا کہ جس کو گلے میں ڈال کے ان کو گھسیٹا گیا، اور یہ وہی چادر تھی
جس کی کربلا میں توہین کی گئی۔ ایک دفعہ جہنم سے متعلق ایک آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ وہ آیت سن کر گریہ کرنے لگے، ان کو دیکھ کے اصحاب رسول بھی گریہ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد اصحاب تو خاموش ہو گئے لیکن رسول کا گریہ جاری رہا، اور بہت دیر گزر گئی، رسول اللہ کا گریہ مسلسل جاری رہا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم رسول اللہ کو کس طرح خاموش کروائیں، کس طرح تسلی دیں۔ تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ رسول اللہ کسی بھی حالت میں ہو، کتنے ہی غمگین کیوں نہ ہو، جب بیوی کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے مشورہ دیا کہ جاؤ بیوی کو بلا کے لاؤ۔ تو ایک صحابی بیوی کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ اندر سے چکی پیسنے کی آواز آ رہی ہے اور بیوی یہ تلاوت کر رہی ہیں آیت وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیے بہترین طریقہ کار ہے اپنے نفس کو مائل کرنے کا خدا کی اطاعت کے لیے۔ اگر آپ کا دل کبھی دنیا کی مصیبتوں سے، حوادث زمانہ سے، حادثات سے اور لوگوں کی باتوں سے شکستہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، غمگین ہو جائے، تو ان نعمتوں کا خیال کیجئے، ان نعمتوں کو اپنے دل میں لائیے، ذہن میں لائیے جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے پیغامات، چھوٹی چھوٹی آیات جو فقط 5 منٹ یا 5 مرتبہ کی گردان سے یاد ہو سکتی ہیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو یاد دلائیے کہ جب آپ بازار جائیں، بچے کسی چیز کے کام کی ضد کریں تو ان کو یاد دلائیے کہ بیٹا جب کوئی ایسی صورتحال ہو جو چیز تم چاہو تمہیں نہ ملے تو دعا کرو اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز قیامت میں، جنت میں تمہیں عطا کرے۔ اور یہ آیت ذہن میں لے کے آئیے اور اس کو زبان سے دہرائیے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ کسی چیز کا خیال ایک اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن کسی چیز کا تذکر، ذکر الہی یا ذکر خود ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تو زبان سے بولنے کی اپنی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز یا لفظ ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے تو ہوا میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، آپ کے جسم میں زبان کی وجہ سے ایک ارتعاش، ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ایک خاص طریقے سے زبان اور حلق اور ہونٹ اور مخارج کو استعمال کر کے الفاظ ادا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا جسم بھی ایک خاص طریقے پر ارتعاش پیدا کر کے اس عمل کو دہراتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ذکر الہی سے یا کسی خاص ذکر سے اس کی فریکوینسی یعنی زبان کی اور اس آواز کی جو اس ذکر سے پیدا ہوئی ہے وہ آپ کے اعضاء و جوارح کی فریکوینسی سے میچ کر جائے تو پھر آپ کے لیے اس بات پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جس بات کو، جس کلمے کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ جب بی بی نے یہ سنا کہ رسول اللہ کی یہ حالت ہے کہ وہ گریہ کر رہے ہیں مسلسل اور خاموش نہیں ہو رہے، چپ نہیں ہو رہے اور اتنا زیادہ غم میں مبتلا ہیں، تو بی بی فوراً مسجد نبوی میں آئی۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی مسجد نبوی آئی تو ان کی چادر جو اوڑھی ہوئی تھی 12 پیبند لگی ہوئی تھی۔ دیکھیے آج کل تو پیبند کیا، پیبند لگے لباس کیا، شاید پیبند اور رفو کے ناموں سے لوگ واقف نہ ہوں۔ ایک زمانے میں رفو کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی لباس میں سوراخ ہو جائے، کوئی ہول ہو جائے، پھٹ جائے، تو اگر وہ کم ہو تو اس کو رفو کیا کرتے تھے اسی لباس کے کپڑے کے رنگ سے، اور بڑا مہنگا رفو ہوا کرتا تھا کہ اگر فرض کر لیں 100 روپے کا لباس ہے تو 25 روپے کا رفو۔ اسی طرح پیبند، اگر لباس پھٹ جائے، رفو کی گنجائش نہ ہو تو پیبند لگائے جاتے تھے۔ آج کل تو کوئی فقیر بھی پیبند لگے کپڑے نہیں پہنتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کا جوڑا، آپ کا لباس اگر اس میں دھاگا نکل آئے یا رنگ اتر آئے تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے، پھینک دیتے، بلکہ 2-3 مرتبہ اگر آپ نے پہن لیا کسی کے سامنے، کسی تقریب میں لوگوں کے، تو آپ نے کہا اب اس کو تبدیل کرنا ہے۔ تو بی بی جو ہے وہ اس چادر کو پہن کے آئی جس میں پیبند لگے ہوئے تھے۔ اچھا ہم پیبند کس چیز کا لگاتے ہیں؟ اگر کپڑا پھٹ جائے تو ہم کسی دوسرے کپڑے کا پیبند لگا دیتے ہیں، یا اسی کپڑے کا یا اسی رنگ کا کوئی کپڑا بطور پیبند لگا دیتے۔ بی بی کی چادر میں جو 12 پیبند تھے وہ کھجور کے پتوں کے پیبند تھے، کسی کپڑے کے پیبند نہیں تھے، لیف خرما، کھجور کے پتوں کے پیبند لگے ہوئے تھے۔ بی بی کی یہ چادر دیکھ کے، پیبند زدہ چادر دیکھ کے سلمان فارسی جو ہے وہ گریہ کرنے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ دختران قیصر و کسریٰ ریشموں کا خواب کے جوڑے پہنے اور رسول کی بیٹی اس حالت میں۔ تو بی بی نے
فرمایا کہ ہمارے پاس 5 سال سے اونٹ کی ایک کھال ہے جس کو ہم بطور چادر استعمال کرتے ہیں، جس پہ حسن حسین رات کو سوتے ہیں اور صبح اسی کھال میں ہمارا اونٹ چارہ کھاتا ہے۔ ہمارے پاس چمڑے کا ایک تکیہ ہے کہ جس میں لیف خرما یعنی کھجور کے پتے بھرے ہوئے، بلکہ ایک روایت میں تو ہے کہ بی بی اسی چادر کو یعنی اسی اونٹ کی کھال کو دن میں پہنا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اسی اونٹ کی کھال کی چادر کو پہنی ہوئی تھی اور چکی چلا رہی تھی، بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ جب رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو غمگین ہوئے۔ بی بی نے کیا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بخششوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں صبر کرتی ہوں، کہنا تو یہ چاہیے تھا یہ مصیبت کے لمحات انشاءاللہ گزر جائیں گے، نہیں، اللہ کی نعمتوں اور بخششوں پر شکر ادا کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے دنیا کی تلخی کے بدلے آخرت کی شیرنی خریدی، اور اسی وقت قرآن کی یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم تمہیں عنقریب اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے زیادہ خوشخبری دینے والی کوئی آیت رسول پہ نہیں اتری، اور اس کا وسیلہ کون بنی؟ بی بی سیدہ۔ اکثر ہم سنتے ہیں، یہ واقعہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ فاطمہ نامی ایک عورت کو چوری پر سزا دی جانے والی تھی، تو کسی نے رسول سے کہلوایا رسول کو کہ یہ بڑے قبیلے کی، بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کو سزا نہ دی جائے۔ تو رسول نے کیا کہا؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اب دیکھیں، آپ ایک کلاس میں جو بہترین اسٹوڈنٹ ہے اس کو مخاطب کر کے کہیں اگر تم فیل ہوئے یا تم بھی فیل ہوئے تو تمہاری خیریت نہیں۔ آپ اپنے گھر میں جو بہترین بچہ ہے، بہترین فرما بردار ترین بچہ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو جس بیوی کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی ترک اولا بھی کرے گی، کوئی ایسا کام جو رسول کو پسند نہیں آئے گا، اس کے لیے ایک گناہ کبیرہ کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو کہتے ہیں کہ بی بی سیدہ تھوڑی دیر کے لیے رنجیدہ ہوئی، اور اس رنجیدگی کو خدا نے پسند نہیں کیا، فوراً یہ آیت اتاری لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے رسول تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ میں نے بی بی کو رنجیدگی سے بچانے کے لیے رسول کو رنجیدہ کیا، اب رسول کو رنجیدگی سے بچانے کے لیے کیا کروں؟ اللہ نے فوراً ایک آیت اتاری لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کان میں، اس کائنات میں اگر 2 خدا ہوتے تو بڑا فساد ہوتا ہے۔ اس دفعہ اللہ نے اپنے آپ کو رنجیدہ کرنا گوارا کر لیا، کیونکہ کسی کے سامنے غیر کا نام لے لیا جائے بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کے سامنے غیر خدا کا تذکرہ کر دیا جائے، چاہے وہ مثال کے طور پہ کیوں نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت کہ جس کی رنجیدگی خدا کو پسند نہیں آئی، پھر خود رسول اللہ کی قدر و منزلت جن کی رنجیدگی خود خدا کو پسند نہیں آئی، ان دونوں کی رنجیدگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں سمو لیا۔ یہ آیت اتار کے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ درود پڑھ دے محمد علیہ۔ تو اس لمحے، اس مرحلے پہ آ کر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے ذہن کے نہا خانوں کو ٹٹولنا چاہیے، اور اپنی فرمائشوں، اپنی شکایتوں، اپنی ناشکرے پن پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہ احادیث اور اس قسم کے مفاہیم ہمارے سامنے پہلے گزر چکے ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو اس کے سارے اعمال حبط ہو جاتے۔ نافرمان بیوی اور نافرمان غلام کی دعا ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ تو اگر آپ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا ناشکرہ پن کریں گی یا اپنے شوہر کی نافرمانی کریں گی تو احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس نافرمانی کی سزا ملے گی بلکہ آپ کی جو دیگر نیک اعمال ہیں وہ بھی حبط ہو جائیں گے۔ عبادت سیدہ لوگوں سے پوشیدہ نہیں، خصوصی طور پہ شب جمعہ بی بی عبادت کیا کرتی تھی اور اپنی ذات کو بھول کر پڑوسیوں کے لیے
آس پاس کے لوگوں کے لیے اتنی دعا مانگی تھی، اتنی زیادہ دعا مانگتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ بی بی آپ خود اپنے لیے تو دعا مانگے. تو بی بی کہا کرتی تھی کہ اجار ثم دار، کہ پہلے پڑوسی اور پھر گھر والے. اور نہ صرف دنیا کی حد تک، خود قیامت میں کہا یہ جاتا ہے کہ بی بی اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گی جب تک آخری شیعہ بھی جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں نہ داخل ہو جائے. اور یہ حقیقت ہے. بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے دین پہ توجہ دی، دین کے کام کیے، تبلیغ میں آ گئے میدان میں، یا عبادت کی طرف رجحان ہو گیا ہمارا، تو ہمارے گھر کے کام کاج ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو یقین کیجئے جو لوگ دیندار ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ضروریات زندگی چمٹی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ضروریات زندگی لگی ہوئی ہے کہ جو دین کا کام نہیں کرتے. لیکن ہمارا مشاہدہ ہے معاشرے کہ یہ شواہد ہیں، یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جن جن لوگوں نے خدا کے کام کے لیے کمر بستہ ہوئے اپنی کمر باندھی، ان کے کاموں کو اللہ نے آسان کر دیا. اتنا آسان کر دیا کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی ضروریات کب کہاں سے پوری ہوتی. بی بی کو جو کنیز دی اللہ نے، اللہ کے رسول نے، بہترین کنیز، جو خود اس کے تقوی کے اور علم کے قصے جو ہیں وہ ختم ہونے کو نہیں آتے. کہتے ہیں کہ جب بی بی عبادت میں مشغول ہوتی تو ان کا جھولا، بچے کا جھولا جبرائیل علیہ السلام جھلاتے، اور چکی و قابیل نامی فرشتہ چلاتا تھا. اگر ہم خدا کی عبادت میں مصروف ہوں تو انشاءاللہ ہمیں بھی امید کرنی چاہیے کہ ہمارے کام بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. اور کبھی مولا علی خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے بی بی کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیتے، دالوں کا چننا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا اپنے ہاتھوں سے. جن انگلیوں نے ذوالفقار کو چلایا ہو وہی انگلیاں دالوں کو چلا کرتے. خود ایک دفعہ رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دونوں کام کر رہے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون تھک گیا ہے؟ تو مولا فوراً کہتے ہیں کہ بی بی تھک گئی ہے، فاطمہ تھک گئی ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اپنے حصے کا کام مجھے دے دو. تو یہ یقین کیجئے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، جب اللہ کا کام کریں گی، جب عبادت کریں گی، واجبات کی ادائیگی کریں گی، تو لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ. لوگوں کے دلوں میں اللہ آپ کی محبت، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک رعب ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک عظمت، ایک جلالت، کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھنچاتے ہیں اور آپ کے کام کرنے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں. لیکن کوشش کیجئے کہ اس عبادت میں ایک توازن ہو. بی بی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مصائب میں آپ سنتے ہیں کہ جس دن ان کی شہادت تھی اس دن انہوں نے بچوں کو نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے اور کام کیا گھر کا اور کھانا پکایا اس دن، کہ میری شہادت کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ کوئی کام رہ جائے اور کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ کسی تکلیف اور زحمت میں مبتلا ہو جائے. تو جاتے جاتے اپنی شہادت کے دن کا کام بھی بی بی پہلے سے کر کے گئی. لیکن ہمارا رویہ عموماً دین کے حوالے سے تھوڑی سی بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے. جب ہم عبادت پر آتے ہیں تو اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ، ان کے حقوق جو ہیں وہ سلب ہو جاتے ہیں. یعنی گھر میں کھانے کے حوالے سے، گھر میں صفائی کے حوالے سے، گھر میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت ساری بے اعتدالیاں سامنے آ جاتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ بی بی کی طرح ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے اور ہر قسم کے فرائض کو، کاموں کو امپورٹنٹ دیا جائے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں، جب بھی دو آپشن آپ کے سامنے ہوں کہ میں اپنا کام کروں کہ اپنے شوہر کا، میں دوسروں کا کام کروں کہ اپنے شوہر کا، تو عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن سلوک ہے. اگر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا تو یقین کیجئے کہ یہ اس جہاد کے برابر ہے کہ جو مرد حضرات میدان جنگ میں کرتے ہیں. وہ جہاد کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس کا موقع کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے، لیکن عورت کے لیے تو کتنی اچھی اور خوبی کی بات ہے کہ اس کو یہ جہاد روزانہ اپنے گھر میں میسر ہے. کسی جگہ میدان میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، کسی خاص موقع یعنی جنگ کے وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. عورت اگر خاوند کا حق ادا نہیں کرتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتی. بالکل سمپل سا فارمولہ اور کلیہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ سے راضی نہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں. اگر آپ نے اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کیے تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اپنے خدا کے بھی حقوق ادا نہیں کیے.
رسول فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اتنی زیادہ تاکید شوہروں کی عزت اور احترام کے حوالے سے کہ اگر آپ نے اس کے حق کو ادا کر دیا تو جہاد بھی ہو گیا, اللہ بھی آپ سے راضی ہو گیا اور اس کا رسول بھی آپ سے راضی ہو گیا. حجاب سیدہ کے حوالے سے کچھ باتیں, لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے. نابینا صحابی آتے ہیں, بی بی اندر جانے لگتی ہیں, رسول کہتے ہیں کہ بیٹی یہ تو نابینا ہے. تو بی بی فرماتی ہے میں تو نابینا نہیں. رسول فوراً فرماتے ہیں فاطمہ بدعۃ منی, کہ فاطمہ میرے ہی جگر کا ٹکڑا ہے, یعنی وہ وہی بات کہے گی جو میرے دل میں ہوگی. کچھ لوگ اس حدیث کا پس منظر غلط بیان کرتے ہیں, تو تصحیح کے لیے یہ بات یاد رکھ لیجئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا خدا نخواستہ کسی لڑکی سے, بلکہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے, تو شکایت کی بی بی نے رسول سے, تو رسول اللہ نے نعوذ باللہ یہ حدیث مولا کے لیے کہا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی من اذاها فقد اذانی, کہ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو یہ انتہائی غلط افسانہ ہے جو تراشا گیا ہے. یہ حدیث اس وقت کہی تھی رسول اللہ نے جب نابینا صحابی آئے تھے اور فاطمہ جناب سیدہ نے حجاب کے لیے اندر جانا چاہا. احتیاط کا تقاضا, احتیاط کی انتہا یہ تھی کہ بی بی کا حجرہ اور ممبر بالکل قریب قریب تھے, کہ آپ بی بی اپنے حجرے سے باہر قدم نکالیں تو مسجد نبوی کے صحن میں اور رسول کا ممبر بالکل الٹے ہاتھ پہ سامنے. تو بی بی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ نماز با جماعت کے لیے وہ اپنے حجرے سے نکلیں اور جماعت میں شرکت کریں. بی بی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ رسول کے خطبے کو وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سنیں. حجاب کی اتنی انتہا تھی. ہمارے یہاں خواتین جو ہے وہ بلا مقصد بعض اوقات بغیر کسی ہدف کے گھروں سے نکل جاتی ہیں, اور یہی باعث بنتا ہے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا. ہاں کسی ضرورت کے تحت نکلنا, مثلا تعلیم کے لیے نکلنا, اسکول کالج یونیورسٹی مدرسے کے لیے نکلنا, کسی اہم چیز کی خریداری کے لیے نکلنا, تعزیت کے لیے, عیادت کے لیے, مجالس کے لیے, اس میں کوئی قباحت نہیں. بلکہ خود کربلا ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ بیویاں کس طرح نکلی اور کس طرح جہاد کیا. بلکہ امام کے جہاد کو سب سے پہلے خود ایک عورت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پھیلایا. بی بی جب بھی گھر سے نکلتی تو کوشش کرتی اس میں حجاب تو موجود ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ رکاوٹیں بھی ہوں کہ جس سے ان کا حجاب مزید مضبوط ہو جائے. موبائلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول آگے تھے اور مولا علی پیچھے تھے, بیچ میں بی بی سیدہ. اسی طرح جب بی بی باغ فتق کے لیے جاتی ہیں تو اپنی جیسی قد و قامت کی با حجاب 8 عورتیں بنی ہاشم کی لیتی ہیں, اور جب اپنے گھر سے خلیفہ وقت کے دربار میں جاتی ہیں تو اس دوران وہ 8 عورتیں ان کے ساتھ ساتھ تھیں, کہ دیکھنے والے کو یہ احتمال نہ ہو پاتا, یہ شک نہیں ہو پاتا کہ ان میں سے بی بی کون ہے. یہ بی بی کی انتہا تھی حجاب کے حوالے سے. خود شہادت سے پہلے اسماء بنت امیس سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ اس طرح اٹھایا جائے کہ لوگوں کی نظریں مجھ پہ پڑی, آنے کے وہ کفن میں ہوں گی, لیکن پھر بھی احتیاط. تو اسماء نے کہا کہ میں نے حبش میں ایک ایسا تابوت دیکھا ہے جو مرنے والے کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ کسی کی نظر اس کے جسم پر نہ پڑے. تو بی بی باقاعدہ خوش ہوئی, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, اور اسماء بنت امیس کو کہا کہ میرے لیے ایسا ہی تابوت بنا دو. اور جس بی بی نے دنیا میں اپنے حجاب کی اتنی زیادہ پرواہ کی ہو تو خود خداوند تعالی اس بی بی کے حجاب کی قیامت میں کیوں نہ کوئی بندوبست کرے. کہتے ہیں کہ بی بی جب پورے صراط سے گزریں گی تو بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گی, اور 70,000 حوریں ان کے ساتھ ہوں گی. 70,000 حوریں, جس بی بی نے 8 بنی ہاشم کی خواتین کو اپنے ساتھ لیا تھا کہ میرے لیے حجاب بن جائیں, یہ رکاوٹ بن جائے, اس بی بی کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 حوروں کا انتظام کرے گا کہ بی بی کا حجاب قائم دائم رہے. باقاعدہ اعلان کیا جائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں.
بس یہاں پر بی بی کی ماننے والیوں کو بی بی کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے اگر ان کے اندر ایک تڑپ موجود ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بی بی کا ہر کام کس نہج پر تھا. ٹھیک ہے اس نہج پر ہم اس کام کو نہ انجام دے پائیں، لیکن کم از کم اس معیار اس نہج کا تو ہو کہ بی بی اس سے کم از کم راضی ہو جائے. تو ہمارا حجاب پہلی بات تو یہ کہ مخصوص اور مختلف مواقع کے لیے نہ ہو، مخصوص لوگوں کے لیے نہ ہو، اور اگر حجاب ہو تو کیا وہ اپنی شرائط کو پورا کر رہا ہے. رنگ برنگے جو آج کل حجاب اور دوپٹے اور اسکارف مارکیٹ میں آ گئے کہ جو خود ایک جاذبیت رکھتے ہیں، جو خود حجاب کی شرائط کی منافی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چہرے اور ہاتھ کے علاوہ تمام بدن چھپانا ہے، لیکن جن چیزوں سے چھپانا ہے ان میں شرائط ہیں کہ تنگ نہ ہو، جاذب نگاہ نہ ہو اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. تو کیا یہ شرائط ہم پوری کرتے ہیں؟ تو کوشش کیجئے کہ اپنے حجاب کو اس طرح بی بی کے حجاب کے قریب ترین کیجئے کہ بی بی آپ کے حجاب سے خوش ہو جائے. اب آ جائیں بطور ماں، بی بی آج کل کی ماؤں کے لیے ایک مثالی ماں کیسے ثابت ہو سکتی ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ دیکھیے بی بی کے لیے فقط یہ کہنا کافی ہے کہ ان کا لقب ام ابیہا تھا. ایک لقب اپنے باپ کی ماں ام ابیہا. تو خود جو اپنے باپ کی ماں ہو تو یقیناً وہ اپنے بیٹوں کی بھی ماں ہوگی اور مثالی ماں ہوگی. جب رسول نے عام الحزن دیکھا، یعنی جب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا، تو یقیناً رسول کا ایک بہت بڑا بازو، ایک بہت بڑا سہارا جو ہے ان سے چھٹ گیا. اور بی بی نے نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو اپنے طور پہ تسلی دی، یعنی بغیر ماں کے، یعنی 5 سال کی عمر میں وہ خود بغیر ماں کے ہو گئی، بلکہ خود رسول اللہ کو بی بی خدیجہ کی کمی محسوس نہ ہونے دی. اور اس طرح خیال رکھا کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ میری بیوی کا سہارا چھوٹ گیا. تو یہی بیوی جب حسن حسین کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباب اور بہت سارے پہلو موجود ہوتے ہیں. بیوی کی اولادوں میں امام حسن، امام حسین، جناب محسن جو شکر بادر میں شہید ہوئے، بی بی زینب اور ام کلثوم. ایک یہاں پہ تاریخی تصحیح ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم، جس کا نکاح جو ہے، جس کی شادی جو ہے وہ خلیفہ دویم سے ہوئی تھی. تو یہ یاد رکھ لیجئے ام کلثوم دراصل اسماء بنت امیس کی بیٹی تھی جو خلیفہ اول کی زوجہ تھی. ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی اور ان کے ساتھ ام کلثوم ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا محمد بن ابو بکر یا محمد بن ابی بکر وہ حضرت علی کی تربیت میں آئی. اور عرب میں جو لڑکی آپ کی بیٹی نہیں ہوتی لیکن آپ کے زیر سایہ تربیت پاتی ہے اس کو ہم ربیبہ کہتے ہیں، اور جو لڑکا آپ کا بیٹا نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کے بیٹوں کی طرح آپ کے گھر میں پرورش پا رہا ہوتا ہے اس کو ہم ربیب کہتے ہیں. تو یہ 2 اولادیں تھیں خلیفہ اول کی جو رسول اللہ کے حصے، جناب علی کے حصے میں آئیں، بلکہ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ محمد ابو بکر کا بیٹا کے سلب سے ہے لیکن میرا بیٹا ہے. اور بہترین شیان علی کی صفات محمد بن ابو بکر موجود تھی جن کو جنگ جبل میں بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا. بی بی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی حسن حسین مسجد نبوی سے حجرے میں داخل ہوتے بی بی کے تو بی بی ان سے استفسار کرتی کہ آج رسول اللہ نے تمہارے نانا نے کیا بات بتلائی، اور حسن حسین بی بی کو رسول اللہ کے خطبوں سے کلمات سناتے. تو یہ پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب بھی ہمارے بچے اسکول سے آئیں، کسی مجلس سے آئیں، مدرسے سے آئیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ آج تمہارے مدرسے میں کیا ہوا، آج تمہارے اسکول میں کیا پڑھایا گیا، آج تم نے مجلس میں کیا سنا، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ جو ہم سن کے آئے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا وہ ہم نے پورا کیا کہ نہیں کیا. اور ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ صبح ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد شام کو بچوں کو ٹیوٹر کی نظر کر دیتے ہیں اور رات میں ٹی وی کی نظر. تو ٹیچر، ٹیوٹر اور ٹی وی، تو یہ 3 ٹے ہیں جو ہماری بچے کی زندگی میں اہم رول پلے کر رہے ہیں.
اور ماں جو ہے وہ ٹاٹا ہے، مطلب بائے بائے۔ بچہ اگر رات میں بیچارہ ضد بھی کر دے کہ امی مجھے کہانی سنائے، تو امی کے پاس کہانی سنانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، شوہر کے لیے بہت ساری اسٹوریز انہوں نے بچا کے رکھی ہوتی ہے ساس اور دیگر لوگوں کے حوالے سے، لیکن بچے کو کہانی سنانے کے لیے تو جتنی باتیں آپ اپنے ذہن میں اسکرپٹ لکھ کر تیار کرتی ہیں کہ شوہر نامدار آئیں گے تو ان کو میں یہ سناؤں گی، پرائرٹی بیسس پہلے یہ کہنا ہے بعد میں یہ کہنا ہے، تو اتنا وقت اگر آپ اپنی کہانیوں کو، اپنے افسانوں کو تراشنے میں جو لگاتی ہیں، اگر اتنا وقت کسی کتاب کو خرید لیں اور اس کی اسٹوریز، ایک کہانی دو کہانی اپنے بچوں کو سنائیں، تو بچے یقیناً آپ ہی کے اصولوں پر تربیت پائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں امام حسن کو کہ بچوں کو سکھا دو اس سے پہلے کہ کوئی اور ان کو سکھائے۔ کہتے ہیں بچپن کا جو علم ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر پہ کوئی نقش، اور بڑھاپے کا علم ایسا ہے جیسے پانی پہ کوئی نقش۔ تو اپنے بچوں کو، اگر آپ جو لوگ کہتے ہیں اکثر کہ ہمارے بچے ہم سے دور ہیں، بڑے جنریشن گیپ ہیں اور بچے ہماری بات نہیں سنتے، اصل میں آپ خود بچوں کی بات نہیں سنتے۔ جب آپ بچوں کی بات نہیں سنیں گے تو بچے بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو بچوں کو سنانے دیجئے پوری روزات، دن بھر کیا ہوا، اسکول میں کیا ہوا، اور شام میں کیا ہوا، رات میں کیا ہوا، اور پھر آپ ان کو ہر مسئلے، ہر واقعے کا انالیسس، جیسے ہمارے یہاں ٹی وی پہ ٹاک شوز آتے ہیں، دن بھر جو بھی کام یا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس میں باقاعدہ کمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اب اس واقعے کے آئندہ ہونے والی سیاست پہ کیا اثرات نمایاں ہوں گے۔ اسی طرح بچے سے تمام باتیں سنیے اور پھر اپنے ذہن کو گھمائیے کہ جو باتیں میرے بچے نے آج مجھے بتائی ہیں، جن مشکلات، جن پریشانیوں، جن خوشیوں سے وہ گزرا ہے، اس کا اسلام میں کیا مقام ہے اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ میرے بچے نے کون سی غلط باتیں کی اور کون سی اچھی باتیں کی۔ غلط باتوں پہ جو ہے وہ تادیب کیجیے، تنبیہ کیجیے، خبردار کیجیے، اور اچھی باتوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ جب تک آپ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیں گے، جس طرح بی بی سیدہ نے دیا اور بچے سے پوچھا، حالانکہ بی بی سیدہ نہ بھی دیتی تو بچے بہرحال امام تو دے، اور امام ہمارا بائی برتھ امام ہوتا ہے، سکھایا آتا ہے، لیکن ہماری قوموں کو، اپنی امت کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ ایک جو چیز ہمیں بڑی اچھی نظر آتی ہے، بہت خوب نظر آتی ہے، جس کا بہت زیادہ فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ہم خود تو دیندار بن جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو دیندار کیسے بنانا ہے، دین کی طرف کیسے لانا ہے، اس کا جو ہے ہمیں کوئی خلق نہیں ہوتا، کوئی توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ ہمارے ماشاءاللہ نماز شب بھی چل رہی ہے، تلاوت قرآن بھی چل رہا ہے، موسیقی اور دیگر پروگرامات اور خرافات سے ہماری جو ہے وہ لڑائی بھی ہے، دشمنی بھی ہے، اور ہر وقت ذکر الہی ہماری زبان پر ہے، درس و تدریس میں مصروف ہے، لیکن ہمارا بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، یا ہمارا شوہر یا ہماری بیوی کی نمازیں کیسی جا رہی ہیں، ہمارا گھر کا ماحول کیسا ہے، لوگ ٹی وی پہ کیا پروگرام دیکھ رہے ہیں، عموماً اس کا جو ہے کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ دیکھیں یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جو اکثر آپ اپنی مجلسوں میں اور دروس میں سنتے ہوں گے، کہ جب حسن حسین بیمار پڑے تو مولا رسول اللہ نے بیوی سے کہا کہ تم لوگ کوئی نظر کیوں نہیں مان لیتے، تو دونوں نے، جناب سیدہ اور مولا نے نظر مانی 3 روزوں کی۔ اچھا 3 روزوں کی منت مانی بیوی نے اور مولا نے، اور اس کے ساتھ کنہوں نے روزہ رکھا؟ بی بی فضہ نے بھی روزہ رکھا اور حسن حسین بھی۔ یعنی اگر بڑوں نے منت مانی تھی تو بچوں کا کیا قصور؟ محاوراتی زبان میں اگر ہم کہیں گے بچوں نے کیوں روزہ رکھا، لیکن یہ وہ ٹیم ورک تھا کہ اگر بڑے کوئی کام کر رہے ہیں تو بچے اس کو دیکھ کے وہ کام کرتے۔ اچھا روزہ رکھا، پر آپ نے سورہ دہر میں یہ پڑھا بھی ہوگا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو مسکین، یتیم، اسیر کی محبت میں اپنا طعام دے دیتے ہیں۔ تو روٹیاں، ایک مسکین آیا اس کو روٹی دی گئی، کتنی روٹیاں دی گئی؟ 5 روٹیاں دی گئی، اور کتنی روٹیاں دی؟ 5 روٹیاں دی، ہر ایک کے حصے کی 1 روٹی، جس کا مطلب اگر 1 روٹی ایک آدمی کھا لیتا تو پیٹ بھر جاتا، تو بس 1 روٹی کافی نہیں تھی اس مسکین کو دینے کے لیے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5 کی 5 روٹیاں دے دی گئی بچوں نے تک۔ حسن حسین نے بھی روٹیاں دی۔ دوسرے دن یتیم آیا، پھر وہی 5 کی 5 روٹیاں، تیسرے دن اسیر آیا، وہی 5 کی 5 روٹیاں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ٹیم ورک ہے، یہ وہ خاندان کی محبت ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی نیکی کرتا ہے بڑا، تو بچہ اور دیگر افراد، آپ کے نوکر چاکر بھی فوراً اس نیکی کی طرف لپکتے ہیں کہ اگر یہ نیکی کر رہا ہے تو ہم اس نیکی سے کیوں جو ہے دور رہیں۔ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت کو سن کے کہتے ہیں کہ ایک شخص رونے لگا، لوگوں نے کہا تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے کیا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا کم مشکل تھا جب گھر والوں کی بھی ذمہ داری لگا دی گئی۔ تو رسول نے کہا کہ تم فقط اپنے گھر والوں کو انہی کاموں کا مشورہ دو جو تم کرتے ہو، اور انہی برے کاموں سے روکو جن سے تم خود رکتے ہو، بس یہ کافی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے گھر والے بھی شریک ہوں۔ کتنا اچھا ہو کہ گھر میں آپ کے امی، ابو، بہن، بھائی، چچا، چچی، خالہ، خالو، پھوپھی، پھوپھا سب موجود ہوں، اور پھر بات کریں کہ فلاں دن یہ ہوا تھا، فلاں دن یہ ہوا تھا، بجائے اس کے کہ آپ جنت میں موجود ہوں، پتہ چلا کہ آپ کی کوئی رشتہ دار جہنم میں، آپ کا کوئی دوست عزیز جہنم میں۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ کیا آپ بھی جنت میں جانے کی کوشش کریں اور آپ کے آس پاس اور آپ کے گھر والے خود جنت میں آپ کے ساتھ جائیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے لوگ۔ باقی فتن کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک باغ تھا کہ جس کو رسول اللہ نے بی بی سیدہ کو دیا تھا، اور 7 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جنگ خیبر سے واپسی پر بنو قریظہ ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا جس کا سردار تھا یوشع بن نون۔ تو سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے رسول اللہ کو یہ ہدایت کی کہ جو مال تمہیں دشمن سے بے لڑے ملا ہے، جس کے لیے تم لوگوں نے اور اوروں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، وہ تمہارا ہے۔ یعنی ایک تو مال ہوتا ہے مال غنیمت کہ آپ نے جنگ کی، جنگ جیتی، اور جو کفار چھوڑ کے بھاگے وہ آپ نے قبضہ کر لیا، یہ ہوتا ہے مال غنیمت، جو لوگوں میں برابر برابر شریک ہونے والوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور وہ مال جو رسول اللہ کو بغیر لڑے مل جائے اس کو کہتے ہیں مال فہ، وہ رسول کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، وہ چاہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ تو جب رسول اللہ کو یہ باغ ملا یوشع بن نون سردار کی طرف سے بغیر لڑے، تو رسول اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ پھر آیت اتری سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ تو رسول اللہ نے یہ باغ بی بی سیدہ کو دے دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ ملکۃ العرب بی بی خدیجہ نے ایک دفعہ کیا کہا تھا ورقہ بن نوفل کو کہ جائیے بیت اللہ میں جا کے یہ اعلان کر دیجئے کہ میرا تمام مال میرے شوہر کے لیے ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ آج سے خدیجہ کا تمام مال محمد کے لیے ہے، وہ جس طرح چاہے اسے خرچ کریں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا پھر رسول اللہ نے اس مال کو اپنے ذاتی تصرف میں نہیں لیا بلکہ اسلام کی ترویج و ترقی میں خرچ کیا۔ تو بس بی بی سیدہ کو یہ احسان واپس دینا تھا جس طرح بھی ہو سکا، جس حیثیت میں۔ وہ احسان بہرحال اس صورت میں کبھی بھی نہیں ادا ہو سکتا کہ جب خدیجہ الکبریٰ نے ان حالات میں رسول اللہ کی مدد کی کہ جب کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ باغ بی بی کو دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس باغ سے بنی ہاشم فقط اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، اور باقی تمام آمدنی جو ہے وہ ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ جنگی ہتھیاروں میں جو مسلمانوں کے کام آتے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد ہمیشہ قرآن وقت کو یہ خدشہ رہا کہ کہیں اہل بیت ہمارے خلاف بغاوت کے لیے فوج جمع نہ کر لیں۔ اور یہ باغ جو ایک بڑی زمین پر مشتمل تھا اور اس پہ مزدور وغیرہ بھی کام کرتے تھے، اور اس کی آمدنی سے لوگوں کی امداد بھی ہوتی تھی، تو یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس مدد کی وجہ سے ایک گروہ بنا لیں جو علی کی خلافت کے لیے قیام نہ کر ڈالیں۔ چنانچہ اس پہ قبضہ کر لیا گیا حکومت وقت نے، اور جب بی بی اس باغ کے حق کے لیے دربار میں گئیں تو ان کی گواہی کو جھٹلایا گیا، مولا کی گواہی کو جھٹلایا گیا، حسن حسین، ام کلثوم، ام ایمن کی گواہی کو جھٹلایا گیا، اور قرآنی آیات کے مقابلے میں حدیث ہوگی ایک واحد حدیث لا نورث، کہ ہم انبیاء نہ تو کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی میراث چھوڑتے ہیں۔ یہ وہ حدیث تھی جو اس زمانے میں بی بی کے سامنے پیش کی گئی، اور بی بی نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ یہ حدیث تم سے رسول نے خود کہی ہوگی، یعنی انہوں نے یہ کبھی حدیث نہیں سنی۔ اور اس کے مقابلے میں انہوں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 11 پیش کی کہ جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے داؤد کا وارث بنایا، جس کا تذکرہ موجود ہے سورہ مریم آیت نمبر 6،
کہ جس میں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میرے لیے ایک وارث پیدا کر، اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ہم یحییٰ علیہ السلام کو تمہیں دے رہے ہیں جو تمہارا وارث بنے گا، تو انبیاء کے بھی وارث بنے، اسی طرح رسول اللہ کے بھی کوئی نہ کوئی وارث ہوگا۔ انبیاء نے بھی، داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی میراث چھوڑی، رسول اللہ نے بھی جو میراث چھوڑی وہ ان کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن لوگوں کا ایک سوال جو عموماً جس کا جواب دینا چاہیے کہ اتنا چھوٹا سا باپ، اس کو مانگنے کے لیے بی بی اپنے گھر سے کیوں نکلی؟ بی بی جو جنت کی عورتوں کی سردار، کیا ان کے لیے نعوذ باللہ یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس باغ کے لیے گھر سے باہر نکلے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ کبھی بھی اپنے حق کے مانگنے میں شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے، یہ ہر کسی کا حق ہے، چاہے چند درہم و دینار ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر آپ خطبہ فدق پڑھیں تو اس میں لگتا یہی ہے بالکل، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ باغ فدق کا تذکرہ تو بالکل ضمناً ہے، اصل جو حقائق پیش کیے ہیں وہ حقیقت میں امت کو آئینہ دکھایا ہے کہ تم نے رسول کی شہادت کے بعد گمراہی اور انحراف کا راستہ اپنا لیا، تم نے جس طرح علی کی خلافت پہ قبضہ کیا، اگر نہ کرتے تو کوئی بھی شخص راہ حق سے منحرف نہ ہوتا۔ اور اس سے پہلے بھی بی بی اپنے گھر سے باہر نکلی، مطلب جب ابو جہل نے رسول اللہ کے اوپر اوجھڑی ڈال دی نماز کی حالت میں، تو بی بی سیدہ فقط 8 سال کی تھی اور وہ اپنے گھر سے باہر نکلی رسول اللہ کی مدد کے لیے۔ جب جنگ احد میں یہ افواہ پھیلی کہ رسول کی شہادت ہو گئی ہے تو بی بی اپنے گھر سے نکلی اور احد کے میدان تک گئی۔ کتنا دور ہے وہ میدان مدینے سے، لیکن بی بی گئی اس شہادت کی خبر کو کنفرم کرنے کے لیے۔ جب الحمدللہ دیکھا تو انہوں نے شکر ادا کیا۔ میدان جنگ میں حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو خود نقصان پہنچتا اور ان کو خود شہید کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی عورت ہونے کے باوجود وہ میدان جنگ میں گئی۔ جنگ خندق مدینے سے باہر وہ جگہ تھی، اس دن ان کے پاس کچھ آٹا موجود تھا تو چند روٹیاں بنائی تھیں، ان روٹیوں کو لے کے خوشی خوشی بی بی سیدہ اپنے گھر سے اتنا لمبا راستہ طے کر کے جنگ خندق کے مقام پر وہاں جا کے رسول اللہ کو وہ روٹیاں دی جاتی ہیں کہ میں نے یہ روٹیاں پکائی تھی، سوچا تھا آپ کو بھی کھلاؤں، تو رسول اللہ نے کہا کہ میں نے 3 دن بعد یہ پہلا کھانا کھایا ہے۔ تو فقط خطبہ فدق نہیں تھا بلکہ امت کی گمراہی، لاپرواہی، غفلت اور اتنا جو بڑا جرم کر بیٹھے تھے کہ رسول کے وصی کو اپنا خلیفہ ماننے سے جو انکار کر دیا تھا، ان کو آئینہ دکھانا، غفلت سے جگانا مقصود تھا۔ لیکن جن لوگوں نے جو ہے وہ تہیہ کر لیا تھا کہ کسی طرح بھی رسول اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے، وہ اپنی روش میں برقرار رہے، اور کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اہل بیت پہ ظلم کا سلسلہ جاری رہا۔ بہرحال یہی طریقہ ہے اہل بیت کا، چاہے کربلا کا میدان ہو یا کربلا سے پہلے کے واقعات، کہ جب بھی موقع ملا اہل بیت کے تمام خاندان نے قربانی دی، کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رکھی گئی، مرد عورت کی تمیز نہیں رکھی گئی، سب کے سب اگر جب وقت خون دینے کا وقت آیا تو تمام لوگوں نے اپنا خون دیا اور اپنی تمام توانائی اس میں خرچ کی۔ مصحف فاطمہ کے حوالے سے سن لیجئے کہ جب بھی رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بی بی جو حسن ملال کی کیفیت میں رہا کرتی تھی تو جبرائیل آتے تھے اور ان کو رسول اللہ کا مرتبہ مقام بتلایا کرتے تھے کہ اس وقت کس مقام پر ہے وہ، اور قیامت تک کے ہونے والے حالات بی بی کو بتایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ حالات بتایا کرتے تھے تو حضرت علی ان واقعات کو قلم بند کر لیا کرتے تھے، اور اس طرح لکھتے لکھتے 70 ہاتھ طویل جو کہ قرآن کا 3 گنا ہے ایک مصحف تیار ہو گیا جس میں قیامت تک کے حالات درج تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ مصحف اس وقت امام زمانہ کے پاس ہے، جب وہ ظہور کریں گے تو اپنے ساتھ رسول کی شہادت کے 75 یا 95 دن بعد 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی، 3 جمادی الثانی زیادہ قریب ہے جمہور کے، بی بی کی شہادت ہوتی ہے، اور بی بی نے اپنی شہادت سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میری قبر پہ، میری میت پہ، میرے نماز جنازہ پہ ان لوگوں کو نہیں آنے دینا جن لوگوں نے مجھ پر ظلم روا رکھا، اور پردہ شب میں تاریکی میں ان کو دفنایا گیا، اور اس جیسی کئی قبریں بنا دی گئیں، ان کے قبر کے نشان کو بھی مخفی رکھا گیا، اور آج تک یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بی بی کی قبر کہاں ہے، اور جب بتایا جاتا ہے کہ ان کی قبر کا نہیں معلوم تو دوبارہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں معلوم، تو پھر وہ ظلم کی داستان بھی سامنے آتی ہے کہ کیا واقعات اور حالات تھے کہ جو بی بی کی شہادت کا سبب بنے۔
اور اس میں بھی خدا کی ایک حکمت دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اہل بیت میں رسول اللہ کی شہادت کے بعد کیا کیا ظلم ڈھائے گئے۔ بہرحال بی بی کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بی بی سے کہے گا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو بی بی کہیں گی میں چاہتی ہوں اپنے بیٹوں کو دیکھوں۔ تو حسن حسین کو سامنے لایا جائے گا اور امام حسین کی گردن سے خون نکل رہا ہوگا، خون ٹپک رہا ہوگا۔ تو بیوی اس وقت ان کو جلال آئے گا اور وہ کہیں گے اللہ تو مجھ پر ظلم کرنے والوں سے میرا انتقام لے۔ تو اللہ تعالیٰ کربلا کے قاتلوں اور ان کی نسلوں تک کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چیخے چلائیں گے ہم کربلا میں تو تھے ہی نہیں، تو ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تم وہ لوگ تھے جو کربلا میں موجود نہیں تھے لیکن امام کے قتل سے خوش تھے۔ تو جو امام کے قتل سے خوش ہوا وہ بھی ان کے دشمنوں میں شامل ہے، اور جو امام کے ساتھ موجود تھا اور ان کے بعد کربلا میں موجود نہیں تھا لیکن ان امام کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو امام کے ساتھ ہوتا، تو وہ بھی امام کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر جبرائیل پوچھیں گے کہ بی بی آپ کی کوئی اور حاجت؟ تو بی بی کہیں گے میرے شیعہ۔ پھر کہا جائے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر کہا جائے گا کہ کوئی اور حاجت؟ تو بی بی کہیں گی میرے دوستوں کے دوست۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ کہے گا اے فاطمہ اب تو تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارا ہر شیعہ جنت میں ہوگا۔ گویا تمام انسان اللہ کے سامنے ملتجی ہوں گے اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے، اور اللہ فاطمہ کے سامنے ملتجی ہوگا کہ اے فاطمہ جنت میں چلی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما، اور قیامت میں ہمیں بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔